بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سائنس گروپ کے پیپر ختم ہو چکے ہیں، کمپیوٹر سائنس، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ۔ تو ہم نے جو ان کے لیے ٹارگیٹ پیپر بنایا تھا الحمدللہ پیپر اسی میں سے آیا۔ آج ہم جو ٹارگیٹ پیپر بنا رہے ہیں یہ ہیومینٹیز گروپ، آرٹس گروپ والوں کے لیے، کیونکہ ان کی میسج آ رہے تھے کہ سر ہمارے لیے بھی پیپر بنا لیجیے، تو یہ آج جو ہے ان کے لیے پیپر بنایا جا رہا ہے۔ تو شروع سے آخر تک غور سے سننا یہ بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم زبانی بتا رہے ہوتے ہیں، وہ ریٹن میں ہم نے لکھی نہیں ہوتی، اس لیے شروع سے آخر تک غور سے سننا۔ اور آپ کے جتنے بھی فرینڈز ہیں ان کو لازمی شیئر کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ ہر ایک کو ذرا شیئر کریں تاکہ ہر ایک کے اچھے نمبر آ جائیں۔ اگر آپ اس ٹارگیٹ پیپر کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ پیپر تو انشاءاللہ اسی میں سے 100% آنے والا ہے اللہ نے چاہا انشاءاللہ، تو آپ 95 نمبر تک جو ہے حاصل کر سکتے ہیں سیکنڈ ایئر 2024۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیپر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا۔ 100 نمبر کا پیپر ہے آپ لوگوں کا اور 20 نمبر کے MCQs، کثیر الانتخابی سوالات 20 نمبر۔ اب بک کے آخر میں، کیونکہ نئی بک آئی ہے، بک کے آخر میں جو ہے جو MCQs دیے گئے ہیں ان میں سے بھی آتے ہیں، ان کے علاوہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، تمام مصنفین کے نام، سبق کے نام، ان کے مصنفین کے نام اور وہ کہاں سے ماخوذ ہے، یہ چیزیں بھی پوچھی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 حصہ ب، 5 اشعار آئیں گے، کرنے 2 ہیں۔ اب اس میں کرنا کیا ہے، شاعر کا نام لکھنا ضروری ہے، حوالہ شاعر، مختصر تعارف بھی لکھنا ہے اس کا اور تشریح کرنی ہے۔ 3 چیزیں لکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ اب اشعار کون کون سے آئیں گے وہ بھی انشاءاللہ ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں، ایک ویڈیو ہم نے اس کے لیے بنائی ہے، صرف وہی اشعار یاد کر لیجئے، ان کی تشریح یاد کر لیجئے، اشعار کی تشریح، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ایک تو اس میں اہم بات ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شعر ان کے ہیں، یہ شعر ان کے ہیں، اس کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم نام نہیں صحیح بتا پائیں گے تو ہمیں اچھے نمبر نہیں مل پائیں گے۔ نام کا صحیح بتانا بہت ضروری ہے۔ سیکنڈ ایئر تو وہ بھی انشاءاللہ بھی ہم ایک ویڈیو بتائیں گے۔ اب غزلیات جو یاد کرنی ہیں وہ میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب اور مومن خان مومن۔ اب میر تقی میر، ہماری پہلی جو غزل ہے خواجہ میر درد کی ہے۔ اب خواجہ میر درد کی غزل پیپر میں اگر آتی ہے، ان کی 2 غزلیات ہیں، تو آخر میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ایک تو آخر میں آئے گا گیا گیا گیا، اور ایک میں آئے گا دیکھا دیکھا دیکھا، نہ دیکھا نہ دیکھا نہ دیکھا، گیا گیا آ جائے یا نہ دیکھا آ جائے تو یہ خواجہ میر درد کی ہم پہچان لیں گے کہ خواجہ میر درد کی ہے۔ ایسے ہی میر تقی میر، ان کا جو ردیف ہے شعر کے آخر میں جو آ رہے ہوتے ہیں، نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا اور کیا کیا کیا۔ ایسے مرزا غالب، اس میں ہیں فرمائیں گے کیا، سمجھائیں گے کیا، لائیں گے کیا، اس میں کیا ہے آخر میں آ رہا ہے، وہ کوشچن مارک ہوگا، اور اس میں ہے کیا، توکل کیا، تحمل کیا۔ ایسے ہی غزل نمبر 2 جو خواجہ میر درد کی ہے، اس کے آخر میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں میں، یہ آ جائے تو خواجہ میر درد، اس کو اپنے پاس لکھ لیجیے اور وقتاً فوقتاً دیکھتے رہیں تاکہ اس میں یہ غلطی نہ ہو۔ ایسے ایک اور جو ہے مومن خان مومن، نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا، اگر نہیں آتا آ گیا نہیں آتا تو میر تقی میر، نہیں ہوتا مومن خان مومن۔ غزلیات کون کون سی اشعار یاد کرنے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو بتا دیں گے۔ اس کے بعد اقتباس، پیپر میں 3 اقتباس آئیں گے، اس میں سبق کا نام بھی بتانا ہے، مصنف کا نام بھی بتانا ہے اور تعارف مصنف بھی بتانا ہے۔ 3 چیزیں یہ، اور ایک تشریح بھی بتانی ہے۔ 4 چیزیں بتانا ضروری ہیں۔
10 नंबर का है। अब 3 इक्तिबास आएंगे, जैसे ये हैं, एक इक्तिबास इसमें से आ सकता है, इसमें से। तो आप लोगों ने एक इक्तिबास की तशरीह करनी है। इक्तिबास के लिए उन्होंने कम से कम 8 असबाक दिए हैं, तो अगर आप ये इक्तिबास याद कर सकते हैं इनके इक्तिबास में, मैंने जो ना एक वीडियो बनाई है जिसमें तमाम इक्तिबास हैं, और इनके अलग अलग वीडियो भी है जिसके इक्तिबास हैं। सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जामियत, आलमगीर का इंसाफ, खुश तबई और मौलाना असदमानी। इसके अलावा फिर आप डिस्क्रिप्शन जो नीचे होते हैं, जहाँ वीडियो देख रहे होते हैं, नीचे लिखा होता है डिस्क्रिप्शन, उसको क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत से लिंक होते हैं। पूरी बुक के तमाम जितने भी लेक्चर हैं उनके लिंक मौजूद होंगे। तो अगर आपने सीरत मोहम्मदी को देखना है तो उसको क्लिक करेंगे तो सीरत मोहम्मदी की जो इक्तिबास हैं वो ये और ये 2 सबक तो लाजमी पढ़ के जाएं, पूरा सबक पढ़ के जाएं, कहीं से भी इक्तिबास आ सकती है। इसके बाद सवाल नंबर 4 है बंद की तशरीह। अब बंद जो है वो इनमें से आएंगे, तो मेरी राय यह है कि आप बंद याद ना करके जाएं, बल्कि मरकजी ख्याल याद करके जाएं। मरकजी ख्याल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब मरकजी ख्याल जो याद करने हैं उसमें तारुफ शायर लिखना जरूरी है। अब मरकजी ख्याल आपको जो याद करने हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती, चांद और तारे, बदली का चांद, कतबा कौन लिखेगा, तो इनके मरकजी ख्याल याद करें। अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, जैसे मिसाल के तौर पर आपने यूट्यूब ऑन किया, अब यूट्यूब पे आपने यहाँ पर लिख दिया सर नवीद खालिद। जैसे ही सर नवीद खालिद लिखेंगे, अक्सर को ये मालूम है लेकिन 80% को ये चीज़ मालूम नहीं है, उनके लिए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ प्ले लिस्ट, क्योंकि हमें प्ले लिस्ट में जाना है। इसमें वीडियो तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 750 वीडियोज़ हैं। अब आपको जो है सेकेंड ईयर उर्दू वाली वीडियो में जाना है। आप इसको प्ले लिस्ट पर जो है ना क्लिक किया, जैसे इसको क्लिक किया तो ये देखें आपकी ये बुक है, ये लिखा हुआ न्यू उर्दू सेकेंड ईयर 2024-25 सिंध बोर्ड। आपने इसको क्लिक किया, जैसे इसको क्लिक किया इस तरह की आपकी जो है बहुत सी वीडियोस आ जाएगी। इसमें बहुत सी वीडियोस हैं। एक तो इस वीडियो को लाजमी देखना है, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती, और इसके अलावा जो है ख्वाजा मिर्ज़त के बारे में तफसीरें जितने भी हैं पेपर में आ सकते हैं वो तफसीरें हैं, गज़लियात हैं। अब जो तशरीहात जो है ना जो पेपर में इक्तिबास आ सकते हैं वो इक्तिबास की तशरीह में की गई है। ऐसे ही चांद और तारे, अब ये चांद और तारे लाजमी याद करना है, अल्लामा इकबाल की नज़म है, फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुखसती, और इसमें जो है इसका मरकज़ी ख्याल भी है। आप इसमें अब देखें तो इसका मरकज़ी ख्याल भी इसमें मौजूद है, तो ये आपने इसका मरकज़ी ख्याल याद करना है। तारुफ मुसन्निफ, तसनीफ और मरकज़ी ख्याल। इसके बाद आप नीचे देखते रहें, मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 1, गज़ल नंबर 2 ये इसमें लिखी हुई है, आलमगीर का इंसाफ, इसको भी देखिएगा, वो भी याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा खुश तबई, नए दौर की लड़की, ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं, नए दौर की लड़की। अब नए दौर की लड़की का खुलासा जो है इसके अंदर मौजूद है। नए दौर की लड़की, अब इसका पूरा खुलासा इसके अंदर मौजूद है, ये खुलासा है इसका। अब इसके किरदार और खुलासा ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। एक मरतबा आपने उसको सुनना है, पढ़ना है, तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। बदली का चांद, सहर होने तक। अब हमने जो उसमें चीज़ें दी हैं, खुलासे, मरकज़ी ख्याल, वो सब की सब एक मरतबा याद करके जानी है। ये तमाम चीज़ें जो है इसमें लिखी हुई हैं। अब MCQs कहाँ से याद करें, ये पेपर में जो MCQs आएंगे वो इंशाअल्लाह इसमें से आएंगी, तो लाजमी आपने जो है वो MCQs को याद करना है। इसमें से बहुत ही आसान MCQs हैं, इम्तिहान में आने वाले 200 MCQs। अब ये MCQs इसमें लिखे हुए हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। 15 मिनट की सिर्फ वीडियो है, इसको सुनने से इंशाल्लाह आपके 18-20 नंबर आ सकते हैं। इसके बाद हमने आपके लिए इतना
अब پیپر میں جو ہے اقتباس کون سے آ سکتے ہیں. اب ہم نے ایک ویڈیو یہ بنائی ہے کہ اقتباس پیپر میں کون کون سے آ سکتے ہیں، اس کو دیکھ لیجئے. بہت ہی اہم اقتباس، تو آپ لوگوں نے اس کو اقتباس کو یاد کرنا ہے. ایک تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اقتباس جو ہے وہ اس کو لکھنے کا، یہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ لکھنے کا طریقہ کیا ہے، اقتباس کو لکھنا کیسے ہے، یہ طریقہ اقتباس لکھنے کا. اب اقتباس کون کون سے آ سکتے ہیں، یہ سارے اقتباس میں لکھے گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے سبق کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، سبق کا نام کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، کہاں آپ کو یہ ملے گا. یہ چیزیں بھی اب اشعار پیپر میں کون کون سے آ سکتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیجئے. اشعار جو آ سکتے ہیں، ہماری کوشش یہ تھی کہ ویڈیو جو ہے نا کم سے کم بنائی جائے 10-12 منٹ کی، لیکن یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس لیے اب اشعار کی تشریح میں اگر یہ تمام چیزیں لکھی جائیں تو اچھی بات ہے. اب اشعار کون کون سے آئیں گے، ان میں سے آ سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں، نہیں آتا میر تقی میر، نہیں ہوں میں مرزا غالب، نہیں ہوتا مومن خان مومن، نہیں ہوں میں مرزا غالب، نہیں آتا میر تقی میر، تحمل کیا میر تقی میر، فرمائیں گے کیا مرزا غالب، پا گیا خواجہ میر درد، نہیں آتا میر تقی میر. یہ چیزیں آپ لوگوں کو تھوڑی سی معلوم ہونی چاہیے کہ گیا، آخر میں گیا ہے خواجہ میر درد، نہیں آتا. یہ تمام چیزیں آپ کو تھوڑی سی معلوم ہونی چاہیے. اس میں بتایا بھی گیا ہے کیا ہے کیا نہیں. اس میں ایک اور اہم چیز، اب تعارف مصنف کو، تعارف شاعر کو کیسے یاد کرنا ہے، اس میں ہم نے بہت آسان طریقے سے یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں. وہ بھی ہم نے اس میں بتایا کہ اس کو لکھنے کا طریقہ کیا ہے. جیسے مرزا غالب کا نام اسد اللہ خان غالب ہے اور لقب مرزا نوشہ ہے. تخلص شروع میں اسد تھا، بعد میں غالب اختیار کیا. 1797 آگرہ میں پیدا ہوئے، 1869 میں دہلی میں انتقال ہوا. والد کا نام عبداللہ بیگ ہے. آپ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں اور آپ کی تصانیف میں دیوان غالب ایک اردو زبان میں، ایک فارسی زبان میں ہے. بہت ہی اچھی طریقے سے اس میں سمجھایا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اب خلاصے کون کون سے آپ کو یاد کرنے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیجیے. خلاصے کے لیے بس آپ کو یہ 4 یاد کرنے ہیں. سحر ہونے تک، زمین، نیند اور کی لڑکی، 4 مالدار. ان 4 میں سے 2 انشاءاللہ العزیز لازمی آئیں گے اور کرنا 1 ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 3 اس میں سے آئیں. اگر 3 نہیں بھی آتے، 2 آ جائیں، کرنا 1 ہو تب بھی آسانی ہوگی. تو یہ بیٹا یہ یاد کر لیجیے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ یا سوال جواب ہوتے ہیں، تو سوال جواب تو بالکل نہیں کرنا. 8 سوالات میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں. سیکشن سی، اس میں 40 میں سے 35 نمبر لینا بھی بہت مشکل ہے. اکثر کی جو آتے ہیں وہ 16 نمبر، 20 نمبر، 10 نمبر، ان میں سے آتے ہیں، لکھتے ہی نہیں. اب اس میں جو ہے، جیسے آپ نے فرسٹ میں اگر آپ کی کم نمبر آئے تو وہ اس کی وجہ سے مرزا غالب کا تبصرہ یاد کرنا ہوتا ہے، علامہ اقبال کا تبصرہ، میر درد کا تبصرہ، میر تقی میر. یہ فرسٹ میں آپ نے جو یاد کی تھے سیم وہی ہیں. کم سے کم 15 ہیڈنگس لکھنی ہوتی ہیں، تمام یاد کریں. اب اس کے بعد نثر نگاری پر تبصرہ، سید سلمان ندوی، مولانا محمد حسین آزاد، مولوی عبدالحق، شبلی نعمانی. اکثر بچے جو ہے وہ مضمون لکھتے ہیں اور 1 لائن 1 پیج کا یا 1.5 پیج کا. اب دیکھیے سر سید احمد خان پر اگر تبصرہ فرسٹ میں آیا تھا تو اس میں آپ نے بہت زیادہ یاد کیا تھا، کم سے کم 5-6 پیجز لکھنا ہوتے ہیں. تو 5-6 پیج لکھنے کے بعد 20 میں سے 15-16 نمبر ملتے ہیں اکثر. لیکن آپ مضمون اگر 1 پیج کا لکھ کے جائیں گے تو آپ کو کہاں زیادہ نمبر ملیں گے. مضمون اگر 20 نمبر میں سے اگر آپ 15 نمبر لینا چاہتے ہیں تو مضمون آپ کا بہت اچھا ہو، 5-6 پیجز کا ہو، تو 5-6 پیجز کا لکھنا مشکل ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ نثر نگاری پر تبصرہ یہ یاد کر کے جائیں، اس کی ہیڈنگس یاد کر کے جائیں، اس میں کیا لکھنا ہے، ناقدین کی آراء، اس کے علاوہ تعارف مصنف، تصانیف، یہ تمام چیزیں یاد کر کے جائیں. کوئی مشکل نہیں ہے. ابھی آپ کے پاس 3-4 دن ہیں تو انشاءاللہ اسی کو فالو کریں گے تو آپ کے اچھے نمبر آ سکتے ہیں. چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بعد میں انسب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سبسکرائب کریں گے تو انشاءاللہ جب آپ BSc کر رہے ہوں گے اس میں بھی آپ کو فائدہ ہوگا.
دوسروں کو بھی لازمی شیئر کریں اور لائک کیجیے گا لازمی. ایک چیز سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اب لائک ہی نہیں کر رہے. ایک 1000 لوگ دیکھتے ہیں, 1000 لوگ دیکھنے کے باوجود اس میں سے 10 لائک بھی نہیں ہوتے. لائک کرنے میں کون سی پریشانی ہے؟ اب ایک ویڈیو چل رہی ہے مثال کے طور پر, اب یہاں سے صرف لائک کرنا ہے, بس اتنا ایک بٹن تو دبانا ہے, اور کیا کرنا ہے, اتنا آسان کام ہوتا ہے. تو لائک لازمی کیجیے گا اور دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ سے دعا گو ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے آپ کا پیپر ہو اور آپ اچھے نمبر لے سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر فاحسن الجزاء.